درود پاک پڑھنے کا ایک انعام بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 484، حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ، قیامت والے دن سرکار کا قرب ہر ایک کو ضرورت ہوگی قیامت والے دن کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئیں اور ہم اپنی شفاعت کروائیں، ہم اپنی سفارش کروا لیں، اور قیامت والے دن جو مشکلات ہوں گی ان کا حل صرف ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہوگا۔ بنیادی طور پر سب سے پہلا دروازہ شفاعت کا، شفاعت کبریٰ کا ہمارے آقا علیہ السلام کھولیں گے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد باقی حضرات، باقی انبیاء کرام، پھر سرکار کی امت میں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، شہداء، حفاظ، علماء، یہ سارے پھر شفاعت کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھلے گا جب کسی کے بولنے کی مجال نہیں ہوگی، جب کوئی بات نہ کر سکے گا اللہ کے جلال کی وجہ سے، اس دن رب کا جلال اتنا ہوگا کہ کوئی بول نہ سکے گا، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب ارفع رأسک سل تعطا واشفع تشفع، اے حبیب اپنے سر انور کو اٹھائیے، آپ بولو آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کرو آپ کی سفارش کو قبول فرما لیا جائے گا۔ اس طرح آغاز ہوگا شفاعت کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں پھر اجازت دے گا، باقی انبیاء کرام اور اولیاء کرام ان سب کو یہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو قیامت والے دن ضرورت ہوگی ہر ایک نو سرکار دی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ تو قیامت والے دن سرکار کی طاقت دیکھنی، سرکار کا کمال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ نے قدرت، پاور کتنی عطا فرمائی ہے، یقیناً یہ قیامت والے دن نظر آئے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری بات ہے تم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں حضور کا قرب مل جائے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب پا جائیں، اور حضور کی رحمت کا سایہ ہمیں مل جائے، تاکہ اللہ اپنے فضل سے ہماری جو غلطیاں ہیں وہ معاف فرما دے، اور حضور کے صدقے ہماری بخشش فرما دے۔ نامہ اعمال وچ جڑا نیکیاں دا پلڑا ہے ساڈا او بھاری ہو جائے، پل صراط تو بھی اسی بجلی دی رفتار دے مطابق گزر جائیے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب یہ ضروری ہے۔ تے سرکار نے فرمایا میرے نیڑے کیڑا ہوئے گا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا دنیا میں جو جتنا زیادہ درود پڑھتا رہا ہوگا قیامت والے دن اللہ اسے اتنا ہی زیادہ میرا قرب عطا فرمائے گا۔ درود پاک کی کثرت، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا، جیسے دلائل الخیرات شریف ہے اس میں درود پاک ہی درود پاک ہے، اور اس طرح مختلف طریقوں سے جو بھی درود آتا ہو، کوئی بھی درود آتا ہو وہ پڑھتے رہنا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر رحمت فرمائیں، ہماری مشکل حل ہو جائے، ہمارے کاروبار میں اللہ برکت دے، اولاد نو اللہ صحت دے، گھر چ اللہ سلامتیاں لے آئے، پریشانیاں ختم فرمائے۔ تو سرکار نے فرمایا درود پاک پڑھو، اللہ درود پاک دے صدقے تہاڈی ہر مشکل حل فرما دے گا۔ یہ حدیث موجود ہے، فرمایا زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو مجھ پر، کہ سرکار ہے مرکز، جہان کا مرکز، دنیا کا مرکز، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو بندہ درود پاک بھیج دیتا ہے، یہ ادا رب کو پسند اتنی آتی ہے کہ جو بھی مشکل ہو اللہ اپنے فضل سے آسان فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایک دن بیٹھی تھیں شرف المصطفیٰ کے اندر، اس حوالہ سے یہ روایت ذکر کی کہ القول البدی کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ، مشہور حدیث پاک ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ایک دن بیٹھی تھیں اور کپڑے کو سلائی کر رہی تھیں سیدہ عائشہ صدیقہ، تو ابھی صبح کا وقت تھا، وقت سحر، جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے تب اندھیرا ہوتا ہے نا، سحری کا ٹائم اندھیرا تھا، تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کپڑے کو سلائی کر رہی تھیں سوئی کے ساتھ، تو فضلت الابرہ، گر گئی، سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا، سوئی گرتی گئی اور ادھر چراغ بھی بجھ گیا جس کی روشنی میں آپ سلائی کر رہی تھیں۔ اتنے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔
جو ہی سرکار آئے تو فَأَضَاءَ الْبَيْتَ بِضَوْئِهِ فَأَضَاءَ الْبَيْتُ بِضَوْئِهِ، سرکار کی چمک سے گھر چمک اٹھا، حضور کے چہرے کی چمک سے، بِضَوْئِهِ، حضور علیہ السلام کی چمک سے سارا گھر چمک گیا، روشنی پھیل گئی، گھر کے اندر روشنی پھیل گئی۔ تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سوئی گم ہوئی تھی، کوئی بڑی چیز نہیں، چھوٹی سی سوئی گم ہوئی تھی، وہ کمرہ روشن سرکار کے چہرے سے اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ گمی ہوئی سوئی بھی اس روشنی میں مل گئی تھی۔ تو سوئی ملی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے دیکھا سرکار کو، اور دیکھ کے عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، کتنا حسین بنایا ہے، ما اضوأ وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا چمک والا بنایا ہے، کتنے چمکنے والے ہیں آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار فرمانے لگے، فرمایا کہ ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، ویل، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، لمن لا یرانی یوم القیامہ، قیامت کا دن آئے گا اور وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ بد نصیب ہے وہ بندہ کہ قیامت والے دن جنہوں میری زیارت نصیب نہ ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن لا یراکا، قیامت والے دن جب ہر ایک آپ کی طرف جائے گا، ہر ایک کو ضرورت بھی آپ کی ہوگی، اور ہر ایک آپ کی رحمت اور آپ کی شفاعت اور آپ کے سائے کا محتاج ہوگا، اس دن آپ کی زیارت سے بھی کوئی محروم رہ جائے گا۔ کوئی ایسے بھی بدبخت ہوں گے مسلمان ہونے کے باوجود وہ آپ کی زیارت سے محروم رہ جائیں گے۔ سرکار نے فرمایا ہاں رہ جائیں گے۔ عرض کی کون؟ سرکار نے فرمایا البخیل، کنجوس بندہ، بخیل بندہ، کہ قیامت والے دن میری زیارت نہیں کر سکے گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ ومن البخیل، حضور یہاں بخل سے مراد کیا ہے، بخیل کون ہے؟ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی، فرمایا وہ بندہ کہ جب میرا نام سنے اور مجھ پر درود ہی نہ بھیجے، فرمایا وہ ہے بخیل، یعنی یہ ہے اصل کنجوسی، یہ ہے اصل کنجوسی۔ گویا سرکار فرما رہے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ جب بھی میرا نام آئے درود پاک پڑھتے چلے جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگاتے چلے جاؤ۔ اور فرمایا بخیل اور کنجوس، سب سے بڑھ کر بخیل اور کنجوس وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے میری بات ہو، میرا نام لیا جائے، اسے میرے نام کی قدر ہی نہ ہو، اسے میرے نام کی شان اور منزلت اس کا احساس ہی نہ ہو کہ کتنی بڑی ہستی کا نام لیا جا رہا ہے۔ نام لیا جائے تو وہ احساس بھی نہ کرے، وہ بیٹھا ہے تو اپنے سر کو جھکاتا بھی نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا بھی نہیں ہے ادب سے، وہ بیٹھا ہے تو انگوٹھے کو چوم کے آنکھوں پر بھی نہیں لگاتا، اسے کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ وہ بیٹھا ہے اور میرا نام آیا، اس نے درود پاک بھی نہیں پڑھا، یعنی میرے نام کو اس نے ایسے سمجھا جیسے عام کسی بندے کا نام ہوتا ہے، عام انسان کا نام ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نام عام نہیں ہے، یہ نام وہ ہے کہ جس نام کے صدقے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی توبہ کو قبول فرمایا ہے۔ یہ نام وہ ہے محمدن، یعنی محمد نام ہوتا کیا ہے سنیے گا، محمد جو نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے اس نام کا کہ وہ ذات الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ ذات جس کی تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے، پھر تعریف کی جائے، پھر تعریف کی، مسلسل جس کی تعریف کی جائے، جس ذات کی مسلسل بار بار قیامت تک تعریف کی جاتی رہے گی، تعریف کی جاتی رہے گی، اس ذات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ یہ عام نام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عام نام نہیں ہے، تم عام لوگوں کی طرح مت سمجھ لینا کہ جب میرا نام آئے، اول تو اس لیے منع فرمایا نا کہ جب بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا ہو ہم نے، تو ہم سرکار کا نام نہ لیں، اور ہم سنی ادب والے لیتے بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہم سرکار کا نام بہت کم لیتے ہیں۔ ہم کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی سے سنا ہے کسی نے کہا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، ایسے کہا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ معاشرے میں ہم نے کبھی گھر میں کسی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو، کسی والد کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو
کہ محمد نے یہ کہا ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو یہ نام کہتے ہوئے بھی وہ جو ہے عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں اس میں بھی بے ادبی ہو گئی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ذکر کرنا ہے تو رب جب قرآن میں ذکر کرتا ہے تو نام نہیں لیتا، کہیں یا ایھا النبی کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ رہا ہے، کہیں یا ایھا المدثر کہہ رہا ہے، باقی نبیوں کا نام لیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، تمام انبیاء کا نام جن کا قرآن میں آیا ان کا نام لیا، مگر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا بلکہ مختلف لقبوں سے بلایا ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے پیغام جو میرا توحید کا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے والے، ان القاب کے ساتھ اللہ نے یاد کر کے بتایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جن کو میں نے نام بھی بڑا قیمتی اور عظمت والا عطا فرمایا ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ تو سرکار نے فرمایا یہ ہے وہ اصل بخیل بندہ، یہ ہے اصل کنجوس بندہ کہ جس کے سامنے میرے نام کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے ادب والوں کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیشہ ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو درود پاک پڑھنے کی جہاں تک بات ہے تو یہ ایک کتاب ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی الیقظہ والمنام، امام مراکشی رحمۃ اللہ علیہ کے 683 ہجری میں عربی کتاب ہے، اور یہ یعنی 683 ہجری اب 1447 ہجری ہے، تو تقریباً یہ 800 سال کم و بیش 800 سال پرانے بزرگ ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ مصباح الظلام کہ اندھیروں کے چراغ، اندھیروں کے چراغ، کس موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی؟ فرمایا فی المستغیثین بخیر الانام، ان لوگوں کے واقعات اس کتاب میں لکھے گئے ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگا کرتے تھے۔ کب کب؟ فی الیقظہ والمنام، کوئی خواب کے حالت میں مدد مانگتا تھا، کوئی جاگتے ہوئے حضور علیہ السلام سے مدد مانگتا تھا۔ تو یہ 800 سال پہلے کے بزرگ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر میں اپنے سے پہلے والے بزرگوں کے واقعات لکھ رہا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر مشکل میں مدد مانگا کرتے تھے۔ تو اب اس کے اندر یہ روایت حدیث سے پاک، یہ روایت لکھی ہے اپنا درود پاک کے حوالہ سے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا ابو محمد عبید اللہ القواریری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے بھی یہ استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور امام ابو داود، یہ نام سنے ہوئے نا امام بخاری مسلم ابو داود کے، ان سب کے یہ کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ کیا ہے؟ ٹیچر ہیں، امام بخاری کے بھی، امام مسلم کے بھی، امام ابو داود کے بھی۔ کون؟ امام ابو عبید اللہ، ابو محمد عبید اللہ القواریری البصری، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی فوت ہو گیا، ایک پڑوسی جس کا گھر تھا بالکل ساتھ ہی میرے گھر کے ساتھ، وہ فوت ہو گیا۔ وکانہ وراقن، اور اس کا کام یہ تھا کہ جس طرح آج کل تو کتابیں چھاپی جاتی ہیں نا، کسی نے اگر کوئی کتاب لکھنی ہے تو وہ پہلے تو خود لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو پرنٹنگ پریس میں بھجوا دیتا ہے اور اپنی کتاب چھپوا لیتا ہے، آج کل تو ایسا ہوتا ہے۔ تو جب یہ سسٹم نہیں تھا پرنٹنگ پریس کا تو اس وقت یوں طریقہ کار ہوتا تھا کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی امام، کوئی بھی بزرگ، داتا صاحب ہوں، غوث پاک ہوں، کوئی بھی، انہوں نے بھی کتابیں لکھی نا، تو کوئی بھی اپنی کتاب لکھتے تھے تو وہ وراق کو بھجوا دیتے تھے، اور وہ وراق بندہ اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے دیکھ کے مختلف نقلیں تیار کرتا تھا، لکھ کے نقلیں تیار کرتا تھا۔ چھاپ تو نہیں سکتی تھی اس وقت، نہ یہ مشینیں تھی نہ کچھ تھا، تو اس وقت وہ پھر مختلف نقلیں اسے دیکھ دیکھ کے پھر بناتا تھا، تیار کرتا تھا، اور اس طرح کتابیں آگے پھیلتی تھیں۔ اس کو وراق کہا جاتا ہے، کتابوں کی آگے نقل تیار کرنے والا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ میرا پڑوسی تھا، وراق تھا، وہ کتابوں کی نقلیں تیار کرتا تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ ما فعل اللہ بکا، کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ، کیا سلوک ہوا تمہارے ساتھ؟ یہ امام ابو محمد عبید اللہ قواریری کی وفات 235 ہجری میں ہے۔
تو انہوں نے کہا، اس وراق نے کہا، وہ جو کتابیں چھاپتے تھے یعنی لکھتے تھے اپنے قلم سے مختلف بزرگوں کی کتابیں، کہتے ہیں غفر علی، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ فقلت بماذا، بھائی بخشش کیوں ہو گئی؟ آپ کہنے لگے بخشا کیوں رب نے، کیا سبب کیا بنا، وجہ کیا بنی؟ تو کہتے ہیں کتبت اذا کتبت اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبت صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی کسی بزرگ کی کوئی کتاب میرے پاس آتی تھی اور میں اس کی مختلف نقلیں اور کاپیاں تیار کرتا تھا، تو جہاں بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو میں سرکار کا نام لکھ کر ساتھ لکھ دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں رب نے اس لکھنے کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے۔ خود کتابیں نہیں لکھی، خود تو کاپیاں تیار کی ہیں، اور اپنا عمل کیسا تھا وہ بھی یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے نیک ہوں گے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کہتے ہیں جو بخشش کا سبب جو چیز بنی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں بھی آتا تھا میں ویسے نہیں جانے دیتا تھا کہ اگر بالفرض میرے پاس کوئی ایسی کتاب آ گئی ہے کہ کسی مصنف نے نام لکھا ہے حضور کا مگر ساتھ درود پاک نہیں لکھا، تو میں وہاں پہ بھی درود پاک کا اضافہ کر دیتا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو نام لکھ کے اوپر چھوٹا سا سواد لکھ دیتے ہیں، لکھتے ہیں نا چھوٹا سا ایسے تھوڑا نشان بناتے ہیں، محمد لکھا یا نبی لکھا اوپر چھوٹا سواد بنا دی، جائز نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، جائز ناجائز کی بات الگ ہے، یہ کوئی مزیدار بات نہیں ہے کہ سواد کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ درود پاک ہم نے لکھنا تھا، ساڑھے کول ٹائم کوئی نہیں، یا ساڑھے کول اتنا ورکہ نہیں ہے، یا ساڑھے کول اتنی جگہ نہیں ہے، بس اتنے ایسی چھوٹا یا سواد پا دیتا ہے، باقی اپنی گل لگے لکھ رہے ہیں۔ مثلا یہ لکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اب تو شکر ہے یہ جو کتابیں چھپتی ہیں اسکولز میں بھی اس میں ساتھ پورا صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین لکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے بہترین جس نے یہ کام کیا ہے اسے۔ لیکن پہلے اس طرح ہوتا تھا، زیادہ تر کتابوں کے اندر بھی صرف سواد لکھا ہوتا تھا، اور لیکن پھر بھی کچھ غافل لوگ آج بھی سرکار کا جب نام آتا ہے تو صرف سواد لکھ دیتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوش قسمتی والی بات نہیں ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جن پر درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس درود کو بخشش کا سبب بنا دیتا ہے اور بخشش کا ذریعہ اور بخشش کا بہانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یوں بخشش فرماتا ہے، تو جو رب یوں بخش سکتا ہے وہ رب قیامت والے دن پکڑ بھی سکتا ہے کہ میرے محبوب کا نام آیا تھا تو تم نے درود پاک پورا کیوں نہیں لکھا۔ پیچھے بات ہوئی نا البخیل کی، بخیل وہ ہے، کنجوس وہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا جائے اور وہ بندہ مجھ پر درود ہی نہ پڑے تو یہ ایسا بندہ ہے کہ قیامت والے دن میری زیارت بھی نہیں کر سکے گا۔ تو جب ہم سرکار کا نام ذکر کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، عربی لکھنی نہ بھی آتی ہو تو یہ اس کا رسم الخط اردو سے ملتا جلتا ہے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لکھنا آنا چاہیے، ہر بندے کو آنا چاہیے، اور محبت سے لکھا کریں، محبت سے لکھا کریں۔ اور میں تو یہاں پہ کہوں گا تحدیث نعمت کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب بھی میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں، جتنی بھی جلدی ہے نا، جتنی بھی جلدی ہے، جو کام بھی لکھ رہے ہیں، الحمدللہ جب بھی حضور کا نام آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پورا ضرور لکھتا ہوں، اور اس سے ایک الگ ہی سرور ملتا ہے، کیفیت ملتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ والا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا میرے کام آ جائے، پتہ نہیں یہ درود پاک میری قبر روشن کر دے، پتہ نہیں یہ درود پاک میری حشر والے دن مشکلات آسان کر دے، پتہ نہیں اس درود پاک کی برکت سے جب مجھے موت آئے تو میری روح جب نکلے تو مجھے درد نہ ہو، یہ درود پاک لکھوں تو سرکار اس کے صدقے مجھے زیارت کروا دیں۔ ہمارے عمل ایسے نہیں، ہم کوتاہ ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، مگر سرکار کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ ایسے کام جو بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں ان پہ ٹائم بھی نہیں لگتا، اور حقیقت میں یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ لکھنا صرف یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو جسے عربی میں لکھنا نہ آئے وہ اردو میں لکھ دے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور سلام بھیجے، یوں تو لکھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا عربی کے اندر ہی لکھنا چاہیے اور یہ سیکھ لینا چاہیے، اس سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور نظر رحمت فرمائیں گے۔ تو یہاں پر یہ وراق بھی کہتے ہیں کہ میں جو کتاب کے اندر سرکار پر درود بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس درود پاک لکھنے کی برکت سے میری بخشش فرما دی ہے۔